حکومت نے تدریسی عمل یعنی کہ تمام اسکول اور کالجز ستمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو کیا بچوں کو اس وقت اسکول بھیجنا صحیح ہے؟ ماں باپ کو کن چیزوں میں احتیاط برتنا چاہیے اور بچوں کے لیے کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے ہیں کہ آپ کا بچہ اس وبا سے بچا رہے؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے بچوں کے صحت کے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور برابر میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ اس وقت ایک چیز جو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کورونا وائرس بچوں کو اس طرح سے متاثر نہیں کرتا کہ جس طرح بڑوں کو متاثر کرتا ہے، مگر ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ یہ وائرس بچوں کو بالکل ہی متاثر نہیں کرتا، کیونکہ دنیا بھر سے کئی ایسے کیسز موجود ہیں کہ جہاں کورونا وائرس نے نہ صرف بچوں کو متاثر کیا بلکہ کورونا وائرس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے بچوں میں اموات بھی ہوئیں۔ مگر اگر ہم اس انفیکشن ریٹ اور کمپلیکیشن ریٹ اور اس کی وجہ سے اموات کا موازنہ کریں تو ایک کلیئر ڈفرنس یا فرق نظر آتا ہے۔ یعنی کہ اگر 10,000 بچے اس وبا کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ اس بیماری سے پازیٹیو آتا ہے تو ان 10,000 میں سے مشکل 10 بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس وائرس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوں، اور ایک بچہ ان 10 بچوں میں سے ایسا ہوگا کہ جو اس وائرس کی وجہ سے موت کا شکار ہو۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک ریسرچ بھی شیئر کرتا چلوں جو حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کے ایک اسکول میں کی گئی ہے، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں سے بچوں میں اس بیماری کا ٹرانسمیشن ریٹ یعنی کہ پھیلنے کا ریٹ بہت ہی کم ہے، یہ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بچہ کورونا وائرس سے متاثر ہے تب بھی وہ یہ بیماری کسی دوسرے تک پہنچانے کا باعث نہیں بنتا، اور اس طرح سے وبا کے اسکولوں میں پھیلنے کے امکانات بچوں کی وجہ سے بہت ہی کم۔ مگر اگر ہم اس ریسرچ کو ایکسیپٹ بھی کر لیں یعنی کہ مان بھی لیں، تب بھی اگر اسکول کھلتے ہیں اور تدریسی عمل شروع ہوتا ہے تب بھی 2 ایسی مشکلات ہیں کہ جن کا حل پہلے ہی سوچنا ضروری ہے، کیونکہ اسکول میں صرف بچے نہیں ہوتے بلکہ ان کی اساتذہ بھی ہو، اور اگر واقعی یہ کورونا وائرس بچوں سے دوسرے بچوں کو یا ان کے اساتذہ کو نہیں لگے گا، مگر اس کے برعکس یہ تو ممکن ہے کہ یہ وائرس اساتذہ سے بچوں کو منتقل ہو جائے، اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وائرس ایک ٹیچر سے دوسرے ٹیچر کو منتقل ہو، اور اگر اس سے اساتذہ متاثر ہونا شروع ہو گئے تو یہ تدریسی عمل کیسے جاری رہے گا، اور اس سے یقیناً بچے بھی متاثر ہوں گے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے چائلڈ ایجوکیشن، یعنی کہ اپنے بچے کو کورونا وائرس کے متعلق تعلیم دیں کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس سے انہیں کیوں اور کیسے بچنا ہے۔ اپنے بچے کو ہینڈ واشنگ کی ٹریننگ دیں اور ماسک پہننے کی تلقین کریں، اور فیس شیلڈ کا مقصد اور فیس شیلڈ کی ضرورت کے بارے میں بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کرنے کی ضرورت کے بارے میں بھی سمجھائیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنا لنچ، اپنی کتابیں، اپنی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر نہ کریں۔ والدین کو چاہیے ہے کہ وہ اسکول انتظامیہ سے مل کے اس بات کو ڈسکس کریں کہ اسکول نے اساتذہ کی صحت کے متعلق کیا اقدامات کیے ہیں اور اساتذہ کے لیے کون سے SOPs کو تشکیل دیا گیا ہے، تاکہ وہ خود کو، اپنے ساتھ موجود اساتذہ کو اور اپنے بچوں کو اس وبا سے بچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے ہے کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کریں کہ تمام اسکولوں کے بچوں کا درجہ حرارت اسکول میں داخل ہونے سے پہلے ہی لیا جائے، اور ایسے بچے یا اساتذہ جن کو بخار یا کھانسی یا کورونا کی کوئی بھی اور علامت موجود ہے
تو اس کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ جانیں کہ جتنا بہتر طریقے سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے اتنے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور احتیاط کریں گے۔ تمام ماں باپ کو ان کے بچے نہایت عزیز ہوتے ہیں اور ان کی صحت اور تعلیم پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی پوری کوشش کریں اور بعد کی فکر نہ کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کورونا وائرس کے متعلق یا کسی اور بیماری کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032123636111۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔